ویلکم بیک پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے سیٹھی صاحب نے کہا کہ ان کا انالیسز یہ کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان آرمی, وہ نہیں چاہتی کسی طریقے سے بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر انوالومنٹ اپنی سے. ڈائریکٹ انوالومنٹ آپ کہتے ہیں نہیں, اب انڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اپوزیشن کی یہ کوشش تھی کہ کوئی انڈائریکٹ انوالومنٹ کر کے ملاقاتوں کے زرداری صاحب کو کمزور کیا جائے. اب وہ بھی خوفزدہ ہیں کہ یہ انڈائریکٹ انوالومنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ جب آگے بڑھا تو پہلے تو انہوں نے ٹارگٹ کیا زرداری صاحب کے NRO اور یہ کو, اس کے بعد اب وہ اور آگے اس طرف بڑھ رہا ہے جہاں اپوزیشن کو بھی خطرہ ہونا شروع ہو گیا کہ شاید ہماری باری بھی نہ آ جائے. تو یہ ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے. فوج اس وقت کمپلیٹلی ان کنٹرول ہے فارن پالیسی. فوج از کمپلیٹلی ان کنٹرول آف ڈومیسٹک سیکیورٹی. وہ اگر پہلے تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب ایک بات کر رہے ہیں اور آرمی چیف کچھ اور کہہ رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اب ٹوٹل کنٹرول اوور سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی وہ ساری فوج کے حوالے کر دی گئی ہے. اور زرداری صاحب کی طرف سے یہ اشارہ ہو گیا کہ بھیا ساری بریف دے دیا کریں, جو کہیں گے میں آگے کہہ دیا کروں گا. اور انفیکٹ یہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کی 1-2 ملاقاتیں بھی پریزیڈنٹ صاحب سے ہوئی ہیں. اس کا اسی چیز کے ساتھ تعلق ہے. وہ آتے ہیں بریف کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو کہ جی یہ سچویشن ہے, فلانا بندہ آپ کو ملنے آ رہا ہے, فلانے بندے کے ساتھ وہ یہ کہے گا, ہم نے یہ کہنا ہے, ہماری یہ ویو ہے, ہم نے فارن آفس کو بھی بتا دیا ہے, آپ کو بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری یونائٹڈ ویو ہونی چاہیے. ایسے تو نہیں کہتے کہ ہم آپ کو بتانے آ رہے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے, یہ نہیں کہتے. کہتے ہیں کہ ہماری یہ خیال ہے, یہ ہماری بریفنگ ہے کہ اس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اشارہ یہ ہوتا ہے یہ بریفنگ ہے, بس لے لیں چپ کر کے اور اس کو کام چلائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے, اور پرائم منسٹر نے بھی کر لیا, فارن منسٹر نے بھی کر لیا, اور انسٹرکشنز چلے گئے ہیں کہ یار یہ ایریاز ہیں, نو گو ایریاز ہیں. جو ڈی جی ایسا کہے, جو آرمی چیف آ کے بریف دیں تو بس چپ کر کے بریف لے لیں اور بریف کو ایکسیکیوٹ کر دیں. اسی لیے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ کہ آپ نے سوال تو نہیں پوچھا مگر میں اب آپ کو اس کا پہلے سے اس کو اینٹیسپیٹ کر لوں. وہ نئی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو سارے لوگوں نے سوال جواب کیے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, ایک سوال بھی کھڑا نہیں ہوا امریکن رول ان پاکستان, کہ امریکنوں کا یہاں کیا رول ہے. امریکہ حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے, نہیں کر رہا, کھینچ لی ہے سپورٹ, یا ابھی بھی زرداری صاحب کے ساتھ 180 ڈگریز پہ ساتھ چل رہا ہے, یہ کسی نے نہیں پوچھا. دراصل میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ بات بتاؤں. ابھی واشنگٹن میں ایک پریس بریفنگ تھی وائٹ ہاؤس میں, تو جرنلسٹ نے وہاں سوال پوچھا اسی قسم کا کہ جی آپ بتائیے کہ یہ زرداری صاحب سپریم کورٹ یہ وہ وغیرہ, تو ڈو یو سپورٹ دا گورنمنٹ یہ وہ, اور آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان میں یا نہیں, یا تبدیلی کو اپوز کریں گے اگر کوئی ہوتی ہے تو نہیں. تو ان کی طرف سے, اسپوکسمین کی طرف سے بڑا مزیدار جواب آیا. انہوں نے کہا وی سپورٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان, اٹس اے لیجیٹیمیٹلی کانسٹیٹیوٹڈ گورنمنٹ. مطلب قانون کے تحت ایک حکومت بنی ہوئی ہے. بالکل. اب اگر اس قانون میں تبدیلی کوئی آ جاتی ہے تو یہ تو آپ کا انٹرنل میٹر ہے نا. اگر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے, جو اگلی حکومت آئے گی اس کے ساتھ بھی ہم کام کریں گے, ایز لانگ ایز اٹ از لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی کانسٹیٹیوٹڈ. تو ہوا کیا, ایک اخبار نے یہاں ہیڈ لائن لگائی کہ امریکہ نے زرداری صاحب کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. مطلب ہے کہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے. اس سے انہوں نے یہ 2+2=22 بنا کے یہ کہہ دیا کہ جی وہ زرداری صاحب سے ہاتھ چھین لی, اور زرداری صاحب اب امریکہ ان کو سپورٹ نہیں کر. دوسری اخبار ہے جو کہ شاید ٹلٹڈ ہے زرداری صاحب کی طرف, اس اخبار نے یہ لگایا کہ امریکہ فل فلیج سپورٹ کر رہا ہے آپ کی حکومت کو, اس کو کوئی خطرہ نہیں. دراصل the truth is in between. سچ جو ہے وہ اندر ہے. سچ کیا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی یہ خیال تھا کہ فوج جو ہے وہ امریکہ کی ساری بات مانتی نہیں. زرداری صاحب پیپلز پارٹی جس بیسس کے اوپر بےنظیر بھٹو صاحبہ کو واپس لایا جا رہا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ بات کریں گے, ان سے فوج کے اوپر پریشر ڈلوائیں گے اپنے ایجنڈے کے اوپر افغانستان میں. تو وہ زرداری صاحب نے شروع میں ہر امریکہ کی بات مانی اور پریشر ڈالنا شروع کر دیا اپنی فوج کے اوپر, اس کو ایسے کریں, اس کو ایسے کریں. امریکہ بڑا خوش تھا زرداری صاحب. پھر کیری لوگر کے اوپر فوج نے آنکھیں دکھا دی کہ نہیں مانتے بات آپ کی, کر لو جو کرنا ہے. اس کے بعد زرداری صاحب کو یہ احساس ہوا اوہو گڑبڑ ہو گیا, بہتر یہ ہے کہ میں فوج کی بات مانوں, نہیں تو مجھے نہ ڈی سٹیبلائز کر دے. جب انہوں نے ہر بات فوج کی ماننی شروع کر دی تو امریکہ نے کہا ارے یار اس کی اب ہمارے یہ کیا کام کر رہا, یہ بندہ فوج ہی کام کیا نا, اب تو پھر اس کا مطلب ہے واپس فوج کی بات کرنی پڑے گی. تو یہ بندہ جو ہے جس کے اوپر ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی, اس کو سمجھایا پلایا کھلایا, اور یہ مطلب ہے آپ ہر بات جو ہے آپ سے بات کرتے ہیں, آپ وہی بات کرتے تو جنرل کیا نہیں کرتے, تو پھر آپ کا کیا فائدہ.
صرف یہ ہو رہا ہے کہ اب آپ کی وجہ سے ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اگر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو یہ وار آن ٹیرر کے اوپر جو ایمفسس ہے یہ ختم ہو جائے گا, لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے, تو ہمارا کیا ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا چلو یار پھر فوج کے ساتھ براہ راست کیا جائے, اور زرداری صاحب بیٹھے رہتے ہیں چپ کر کے, اور ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے. اگر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں کیا, ہمیں تو اپنا فوج کے ساتھ کام کرنا ہے, جیسے ہمیشہ ہسٹری میں فوج کے ساتھ امریکہ کام کرتا ہے. وہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زرداری صاحب نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہتے ہیں تو تکلیف نہ ہمیں ہونی چاہیے, نہیں چلے جاتے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بات سیدھی سی ہے, ہم نے فوج کے ساتھ کام کرنا ہے. سیٹھی صاحب آپ نے وہ سوال کے بغیر جواب اتنا لمبا دے دیا. اب اگر تھوڑا سا ہم آگے چلیں, آپ نے کہا کہ سب کے ساتھ تکلیف ہے, جوڈیشری کے حوالے سے بات ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہوگی, میڈیا کے حوالے سے قمرالزمان کائرہ صاحب نے نام بھی لے لیے کچھ میڈیا پرسنز کے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کہتے ہیں نا سیاسی ٹھیکیدار بن گئے ہیں, سیاست کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں, یہ پنجاب میں بھی باتیں کہیں گی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط بات ہے, اور کچھ اینکر پرسنز کے, کچھ ایڈیٹرز کے, گروپ ایڈیٹرز کے انہوں نے نام لے لیے. اب ایک طرف گیلانی صاحب کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ مرم پٹی کرتے ہیں, اور دوسری طرف زرداری صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے یوم تاسیس پہ بھی کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ایک چینل اپنا ریٹ لگوانا چاہتا ہے اور ہم ریٹ نہیں دیں گے, اور یہ تو پھر یہ ان دونوں میں سے چلے گی کس کی؟ دونوں کی چلے گی. نہیں پھر میڈیا کے اوپر کو آپ سمجھتے ہیں دیکھیے کائرہ صاحب کا پہلا یہ امپورٹنٹ بیان ہے, اب وہ فل فلیجڈ منسٹر آف انفارمیشن ہے, پہلے تو ڈوئل چارج تھا نا, وہ گلگت بلتستان کا, اب تو فل فلیجڈ چارج ہے. اب توقع یہ کی جائے گی کہ وہ اب انفارمیشن منسٹری کو استعمال کریں گے فار میڈیا مینجمنٹ, فل ٹائم دیں گے. پہلے تو نا ادھر بھی جانا پڑ رہا تھا, کشمیر کو بھی, یہ بھی وہ بھی, اب تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میڈیا کو صحیح طریقے سے مینیج کریں. میڈیا ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہو رہی, تو کائرہ صاحب بھی جیسے کہتے ہیں نا آل گنز بلیزنگ, وہ آپ لے کے آگے ایسی کی تیسی, کیڑا تو انہوں نے نام لینے شروع کر نام دے لیے. اب جب نام اس سٹیج پہ آپ آ جاتے ہیں کہ آپ نام لینے شروع کر دیتے ہیں, ٹارگیٹنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ غلط ہے, وہ ہمارے یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے اگلی سٹیج تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہے کیا کریک ڈاؤن. نہیں, جہاں یا تو وہ جو صاحب ہیں یا جو میڈیا گروپ ہے وہ پیچھے ہٹے, اگر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا تو ظاہر ہے پھر حکومت چپ کر کے تو نہیں بیٹھے, ایویں تو نام نہیں نہ لے لیے. اگر ایویں نام لے لیے اور اگر کرنا کچھ نہیں تو پھر فائدہ کیا, لوگ لو جی یہ بھی پھوکی تھریٹ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا گروپ کو بھی شاید احساس ہو گیا ہے کہ اگر یہی ڈیڈ لائنز دیتا رہا وہ گروپ کہ جی دسمبر میں گورنمنٹ جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں مارچ میں جا رہی ہے, تو اگر تو یہ تو ذرا تھوڑا سا انفیئر ہے. تو اب حکومت اگر اب سمجھتی ہے کہ وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے اور خطرہ دور ہو گیا ہے تو میڈیا کو ذرا ٹیک آن کیا جائے, تو شاید یہ پلان بن چکا ہو کہ میڈیا کو ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کرنا. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل غلط قسم کی ایڈوائس دی جا رہی ہے. اگر ایسی بات ہے, بالکل میڈیا کو ٹائٹ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہونا چاہیے. یہ میڈیا اگر اس وقت کچھ ہمارے میں اندر اختلافات ہیں کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے, ہم ان کے گلے پڑ جائیں گے, یہ ان کے گلے پڑ جائے گی ساری بات. بالکل پڑتا ہے یہ. دیکھیے یہ آپ جو بھی ہے یہ نہیں کر سکتے آپ, اور یہ جو نام لیے انہوں نے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ سب دنیا کو پتا ہے اس وقت, سارے پاکستان کو پتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, فلانا کیا کہہ رہا ہے, فلانا کیا کہہ رہا ہے, اور لوگ بیوقوف نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میری بات میں وزن ہے یا نہیں ہے یا کھوکھلی ہے. اسی طریقے کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ کون ٹلٹ کر رہا ہے کون نہیں ٹلٹ کر رہا. یہ سارا وقت الزام لگتے رہتے ہیں, آپ پہ بھی, میرے پہ بھی, اور لوگوں پہ بھی لگتے ہیں. کوئی کہتا ہے یار آپ تو پیپلز پارٹی کے حق میں بات کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے آ کے یار آپ تو آج کل بالکل ہی نواز شریف کے ساتھ مل گئے, کوئی آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اور ایسے لگتا تھا آپ ان کے پارٹی کے ساتھ مل گئے. تو یہ چلتا رہتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں اگر دونوں طرف سے گالی پڑ رہی ہو نا تو بڑا اچھا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ صحیح جا رہے ہیں. تو somewhere in the middle وہ اچھی بات ہے, اور پڑھنی بھی چاہیے دونوں طرف سے گالی, مگر یہ بھی نہیں کہ اتنی زیادتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کائرہ صاحب نے یہ بات صحیح نہیں کی, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ سیشن ختم کرنے سے میں یہ کہہ دوں, وہ گروپ میری انفارمیشن کے مطابق انہیں یہ خدشہ ہے کہ پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو دبئی میں روکا گیا, اب اگر اور بھی کوئی پرابلمز ہو گئے تو وہ شاید میرا خیال ہے بیک اپ کرنے تھائی لینڈ میں تیاری ہو رہی ہے کہ اگر یہاں بند کر دیا گیا تو وہاں سے چینل جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ اور مجھے بھی بینکاک جانا پڑے. ایسے مزہ تو بڑا ہے کہ سیٹھی صاحب وہاں پر بھی بڑی اچھی سنا ہے, ماحول بڑا اچھا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. بہرحال ابھی تک جو بات ہوئی ہے ناظرین, سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا یا کائرہ صاحب کا, زرداری صاحب کا کوئی پروگرام ہے کہ میڈیا کو تھوڑا ٹائٹ کیا جائے تو اتنا ایڈوائزبل اس وقت نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.